موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے نبی ہیں، خضر علیہ السلام بڑے چھوٹے نبی ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے سینکڑوں میل سفر کیا اور جا کر آگے ہاتھ جوڑ کے هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، اتنی تواضع کے ساتھ جناب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، کچھ آپ مجھے عطا فرما دیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ حالانکہ موسیٰ سب سے بڑے نبی کلیم، اپنے 4 بڑے نبی ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، پھر ان کے بڑے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑے، سب سے، سارے نبی، ساری کائنات سے بڑے۔ تو موسیٰ علیہ السلام، ہاں جناب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، وہ کہتے میں کلیم ہوں، میرے اوپر تورات آئی ہے، سب سے پہلا نبی ہوں جس نے تورات دیکھی، جس نے کتاب جس کو اللہ کی طرف سے ملی ہے، چل جو تیرے پاس ہے مجھے سکھا۔ کہ جناب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ مہربانی کر کے مجھے کچھ سکھا دیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا۔ تو آگے ان کے لہجے میں سختی ہے، انک لن تستطیع معی صبرا، میاں تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا، نہ تو صبر کر سکتا ہے۔ اتنا روکھا پن ہے ان الفاظ میں، اتنا روکھا پن ہے۔ وہ آگے کہہ رہے ہیں نہیں 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 جناب میں سچدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، میں پوری آپ کی اطاعت کروں گا، سر نہیں اٹھاؤں گا، آپ کے پیچھے پیچھے چلوں گا۔ یہ ہے علم کے حاصل کرنے کا راستہ۔ ایک ڈگری مل جانا وہ تو کتنوں لے لیتے ہیں، لیکن جو علم والے بن جائیں، مسیحا بن جائیں، اس میں یہ ایک بڑی شرط ہے اپنے استادوں کی قدر۔ پھر آپ لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو تو اس میں اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ ہماری ایک باؤنڈری لائن ہے، ہماری زندگی گزارنے کی بنیادیں ہیں، اس میں مرد اور عورت میں فاصلہ ہے۔ اس فاصلے کو جو مٹائے گا وہ اپنے معاشرے کو بے حیائی کے سپرد کر دے گا۔ جس معاشرے میں حیا ہوتا ہے اس میں اس قسم کے جرائم کم ہوتے ہیں، جو پچھلے دنوں قصور میں بات چلی۔ اس کے پیچھے بے حیائی، بے پردگی، آوارگی بہت بڑا سبب ہے۔ میرے اللہ نے کہا اپنی نظریں جھکا کے رکھو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہو نظریں جھکا کے رکھیں۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور یہ مومن عورتوں سے کہو اپنی نظریں جھکا کر رکھیں، کہ ہم ایک حیا والا دین رکھتے ہیں، حیا والا معاشرہ ہوتا ہے اسلامی معاشرہ۔ تو آپ کے ہاں اکٹھے پڑھتے ہیں، تو آپ کی خدمت میں یہ مؤدبانہ محبت بھری گزارش ہے بچوں کہ اپنے نظروں کی حفاظت رکھو، حد فاصل رکھو۔ جتنا آپ کی نظر پاک ہوگی آپ کا دامن پاک ہوگا۔ جب نظریں بے باک ہوتی ہیں تو انسان بے حیائی کی طرف چلتا ہے، اور اللہ نے جو پہلی قوموں کو تباہ و برباد کیا اس میں سب سے زیادہ لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب کٹھے مارے، پتھروں کی بارش، اور اوپر نام لگے ہوئے، اور نوکیلے پتھر، اور زمین میں زلزلہ۔ پہلے زلزلہ، جب تھوڑا سا زلزلہ آیا تو ہم سارے پریشان ہو گئے، تو خوفناک زلزلہ، اور پھر اس کے بعد اس کو اکھاڑا اور اوپر جا کر یوں زمین پہ مارا، اوپر والا نیچے، نیچے والا اوپر کر دیا، چہرے مسخ کر دیے، اور ایک گندے پانی میں ان کی لاشوں کو ڈبو دیا۔ ان کا جو جرم تھا وہ بے حیائی تھی۔ لوط علیہ السلام کی قوم بے حیا ہوئی، اس بے حیائی پر اللہ نے سب سے زیادہ عذاب کے کوڑے برسائے۔ دنیا کا سب سے بڑا مجرم میری نظر میں فرعون ہے، جیسے کہ میں خدا ہوں۔ دنیا میں کسی انسان نے یہ نہیں کہا میں خدا ہوں سوائے فرعون کی۔ اللہ نے وہ اٹھا کے ڈال دیا پانی میں، لیکن لوط علیہ السلام کی قوم پہ 4-5 عذاب کٹھے اللہ نے ٹھک 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 کر کے برسائے۔ بے حیا تھے، اور معاشرہ بے حیا اس وقت ہوتا ہے جب اس کی پابندیاں ختم ہو جائیں، اس کی حدود حد بندی ختم ہو جائے۔ ہمارا میڈیا بے حیا ہے، ہمارے یہ تاجروں نے جو اپنا سودا بیچنے کے لیے لڑکیوں کو بل بورڈز پہ چڑھا دیا ہے، پیسے کے پیچھے اپنے تجوریاں بھرنے کی خاطر ہماری نسل کو
بے حیائی کی طرف بھیج دیا ہے۔ یہ سب سے پہلے پکڑے جائیں، تب جا کر ان مجرموں کی جا کے سرکوبی ہوگی۔ پہلے وہ دروازے بند کیے جائیں جس سے بے حیائی آ رہی ہے، جس سے فحاشی آ رہی ہے اور جس سے بے راہ روی آ رہی ہے۔